ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی اے ترکا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان رہے، اور تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان رہے۔ جی سنی ہے تیرا حق بڑھ دے ان شان مطابق یاد منا، ان یاد منا تیرا مل پوے تو بے شک سال دے بعد منا، میاں سارے نال منا تیری مرضی ہے، سارے نال منا تیری مرضی ہے، یا انج تھی کہ آزاد منا، منظور نہ من کہیں ملا دیجے مومن ہے میلاد منا۔ لائق صد عز و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ اعظم و برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ملتان سے آیا ہوں، میں بھی تھکا ہوا ہوں کافی، تو یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ آپ میرے خیال میں کراچی سے یہاں آئے ہوئے تھے۔ شاباش، 5 کلو کا کنہ ہلا دینا، شارک کی زبان نہ ہلانا۔ تقاضا اطاعت بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو۔ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ کیولا کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کہ بلا مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے، آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ قبلہ اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جو چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں۔ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، نہ ہی تو میری کوئی سر ہے نہ گر ہے، نہ ہی تو میں یہاں کوئی سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔
میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں، آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی خالی جھولی میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ قبلہ کے کہنے پر میں تو یہاں حاضری لگوانے آیا ہوں، ورنہ میں جہاں خطاب کرتا ہوں وہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اتنی عوام ہوتی۔ 10 بندے میرے سامنے بیٹھے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، میں نے تو اپنی حاضری ہی لگوانی ہے۔ اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ جوانوں، آج ماشاءاللہ 12 ربیع الاول کا دن بہت بڑا عالی شان دن منایا گیا۔ صبح سے لے کر ابھی تک آپ نے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ہی گفتگو سنی، شان مصطفیٰ کے حوالے سے ہی، ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے ہی آپ نے گفتگو سنی، لیکن میں وہ موضوع نہیں لے کے آیا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، سبحان اللہ کہو، ہاتھ اٹھاؤ، نعرے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں نعرے بھی خود ہی لگاتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود بولتا ہوں، خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں، آگے والوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کسی کو سبحان اللہ کہنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو میں کیوں کسی کو تکلیف میں ڈالوں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے پورا دن گفتگو سنی، بلکہ پورا سال، پوری زندگی سے۔ میں جب گھر سے نکلا ہوں تو ایک مقصد لیے نکلا ہوں، وہ مقصد یہ تھا کہ میں نے جوانوں کی اصلاح کرنی ہے، میں نے جوانوں کی زندگی کو سدھارنا ہے۔ جوانوں، آج کی اس محفل میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی کچھ نصیحتیں دے کے جاؤں گا، تاکہ آپ یہاں آئے ہیں کچھ لے کے جائیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی ساتھ میں سن رہی ہیں، آپ گھر سے یہاں آئے بیٹھے ہیں، اور جس طرح آپ خالی جھولی لے کے آئے اسی طرح خالی جھولی لے کے چلے گئے، پھر آنے کا فائدہ تو نہ ہوا نا۔ حق تو بنتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے ہی جائیں۔ جوانوں، میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والے جملے دے کے جاؤں، سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دے کے جاؤں، سونے کی تختی پہ لکھنے والے کچھ سبق دے کے جاؤں گا۔ جوانوں، خدا را ان نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ جوانوں، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر سید کے ان قیمتی جملوں کی قدر کرنا۔ خدا را ان نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ اب کوئی بھی بندہ مجھے پیسے دینے کے لیے نہ اٹھے، اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے، میں آیا ہوں انتظامیہ سے اپنا حساب کتاب پورا کر کے جاؤں گا۔ اللہ ہو۔ جوانوں، پہلی نصیحت، خدا را جوانوں، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والی ایک نصیحت دے کے جاؤں گا۔ جوانوں، خدا را اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، زندگی کا ایک معمول بنا لو، وہ یہ میاں اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ خدا را جوانوں، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو میاں نہ دینا، خدا را کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا۔ جوانوں، حضور کے غلاموں، اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدا را بڑے باپ کو بے عزت بھی نہیں کرنا۔ بڑے والدین کی اگر عزت نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، احترام نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدا را بڑے والدین کو ذلیل بھی نہ کرنا۔
جوانوں، جو شخص اپنی بڑی ماں کو ذلیل کرتا ہے، جو شخص اپنے بڑے باپ کو باتوں باتوں پہ تنگ کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ جوان ساری زندگی دکھوں کے ویرانے میں ہی گھومتا پھرتا ہے۔ خدا را اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، بڑے باپ کو بے عزت بھی نہیں کرنا، بڑے والدین کا احترام نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، ان کو ذلیل بھی نہ کرنا۔ آج میری قوم کا نوجوان کہتا ہے اپنے بڑے باپ کو، اے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، یہ چھوڑ کے گیا، وہ چھوڑ کے گیا، اور تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا ناتان، تیرے بڑے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، اے خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، اے خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا۔ اور نادان، تو باپ کو کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ میں نے کہا نادان، تیرے بڑے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا۔ اگر تو عقل مند ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بڑے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، تیری جوانی ہی تیرے بڑے باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ جب میری قوم کا نوجوان کہتا ہے نا بڑے باپ کو، اے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے، تو آگے بڑے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں، بیٹے اسا کیا ہیں، کیا اوقات سنی سڑے کول ہے، کیا تے کو کیا دیسوں، وہ ایسا رول ملنگ ایسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دیسوں، وہ ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکنا ازما تے کو کیا دیسوں، اور سارے تا ساوی شاکر آپنے نہیں تو آپ دے ساتھ تے کو کیا دیسوں۔ خدا را جوانو، اگر بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را بڑے باپ کو بے عزت بھی نہ کرنا، بڑے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا۔ پہلی نصیحت، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا۔ جوانوں، تیسری نصیحت، اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، خدا را کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہیں ہونا۔ آج پاکستان میں غربت عروج پر ہے، ہر بندہ پریشان دکھائی دیتا ہے، ہر بندہ مصیبت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ جوانوں، ایک بار پھر میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ دے کے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے سٹیج پہ جلوہ گر۔ جوانوں، اے بندے، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ہم غریب کے گھر روٹی دیتے ہیں لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں، قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ ہمارے محلے میں جب کوئی فوت کی ہو جاتی ہے نا تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں، ہمارے ہاں وہاں رواج ہے کہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں نا کہ وہاں کا ایک رواج ہے کہ ہمارے محلے میں جب کوئی فوت کی ہو جاتی ہے تو ہم سارے محلے والے مل کر اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں۔ میں نے کہا ناتانو، اوے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا، روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کا؟ آئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ جوانوں،
اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن تو وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ میں مسلک حق اہل سنت والجماعت بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والا شبیر قمر بخاری اتنے بڑے سٹیج پہ بیٹھ کے امت کے جوانوں کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ جوانوں، تمہارے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ لیکن سنو، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی۔ اللہ تو کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو میں نہ کرنا، خدا را کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہیں ہونا۔ چوتھی نصیحت، بیٹے اے نوجوان، اگر کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را کسی غریب کی بیٹی پہ تہمت بھی نہیں لگائے۔ میاں غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا تو بالکل نہ کر، خدا را غریب کی بیٹی پہ تہمت بھی نہ لگانا۔ آج میرے معاشرے کا ایک یہ روگ بھی ہے کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے غریب کی بیٹی کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا۔ آج بیٹیاں گھروں میں بیٹی بوری ہو رہی۔ میرے معاشرے کے نوجوانوں نے ان بیٹیوں کو قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ وہ تو بیچارے غریب تھے، صبح کی کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کی کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اب وہ بیچارے جہیز کہاں سے لا کے؟ ان کے پاس جہیز نہیں تھا، میری قوم کے نوجوانوں نے انہیں قبول ہی نہ آئے۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ آئے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلے۔ جوانوں، جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو اسے خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے؟ اور نادانو، جس بہن نے، جس بیٹی نے 20 سال تمہاری خدمت کی، 20 سال اس نے تمہارے کپڑے دھوئے، 20 سال اس نے تمہارا جوتا پالش کیا، 20 سال تمہاری نوکری کرتی رہی، آج 20 سال کے بعد جب اس کی شادی کی باری آئی، رخصتی کی باری آئی، تو تم نے اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو الحمدللہ اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، ہم نے تو اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، ہم نے تو اپنی بیٹی کو دولت بھی دی، ہم نے اپنی بیٹی کو جائیداد بھی دے دی، ہم نے اپنی بیٹی کو 4-5 ٹرک جہیز کی بھی دے دی، ہم نے اپنی بیٹی کو زیور بھی دے دی، سب کچھ دیا۔ شاہ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا؟ میں نے کہا میاں تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تو نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے، تو نے اپنی بیٹی کو زیور بھی دے دیے، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو یہ بھی دے دیا، وہ بھی دے دیا، سب کچھ دیا۔ سید کو اتنا تو بتا دے، کیا تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ ماشاءاللہ سارے بیٹیوں والے باپ بیٹھے، سارے بہنوں والے بھائی بیٹھے، اور کوئی ایک بندہ تو ہاتھ کھڑا کر دے، شاہ جی الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دیا۔ میاں تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے، تو نے اپنی بیٹی کو پیسہ بھی دے دیا، دولت بھی دے دی، زیور بھی دے دی، مگر سن، اگر تو نے اپنی بیٹی کو مدینے والے کی محبت نہیں دی تو کچھ بھی نہیں دیا، اگر تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور کس طرح کا ظالم باپ نکلا ہے تو کہ تو اپنی بیٹی کو اخلاق جیسا زیور بھی نہ پہنا سکا، اور پہاڑ جیسی زندگی وہ بیچاری کیسے گزارے؟ آئے کاش کہ تو اپنی بیٹی کو مدینے والے کی محبت دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف دے دیتا، کاش کہ
کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دے دیتا تو جب تیری بیٹی پہ کوئی برا وقت آتا تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے تیرے گھر نہ آتی، بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی، اپنے دکھڑے مالک کو سناتی، فریاد مدینے کے تاجدار کو سناتی۔ اور آج یہ بھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، آج ہر بندہ کہتا ہے جی میرا جو داماد بننے والا ہے نا وہ ڈاکٹر ہے، میرا جو داماد بننے والا ہے نا وہ پیسوں والا ہے، میرا جو داماد بننے والا ہے وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ ملوں کا مالک، وہ فیکٹریوں کا مالک۔ میں نے کہا میاں وہ سب کچھ ہے، وہ امیر بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ مربوں کا مالک بھی ہے، وہ فیکٹریوں کا مالک بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے۔ بھئی وہ پیسوں والا تو ہے، اور یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے۔ کہیں پیسوں کی آڑ میں آ کر بیٹی کا ہاتھ درندے کے ہاتھ میں تو نہیں دینے والا، کہیں وہ درندہ باتوں باتوں پہ تمہاری بیٹی کو یہ تو نہیں کہے گا اے بکواس بند کر، اگر تو نے زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ اور نادان جس عورت کو میرے کریم نبی نے اللہ سے عزت مانگ کر دی ہے اسے بے عزت کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ آج اگر تو کسی کی بیٹی پہ رحم کرے گا کل کوئی تیری بیٹی پہ بھی رحم کرے گا۔ اللہ بیٹا یہ تو قرض ہے، آج نہیں تک کل دیونا پوس ہے، میں کو میڈا دکھ میں کو تیڑا دکھ۔ اب یہاں کس کس کا رونا رویا؟ میں کو میڈا دکھ میں کو تیڑا دکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ، جتا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روہی چولستان دا دکھ، اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا دکھ، جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو چوندے قبرستان دا دکھ۔ جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کرنی۔ بیٹے کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دے۔ اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے تو پھر ان نصیحتوں پر عمل کرنا بیٹے، ان سبق پر عمل کر۔ کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دے۔ کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو رنج دے کر، کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا۔ اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہ ہونا۔ اگر کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو میاں نہ کرنا، ان کا اللہ وارث ہے، پر یہ ہے غریب کی بیٹی پہ تہمت بھی نہیں لگا۔ مگر اے نوجوان جی انشاءاللہ خیال کی تکر اپنی جوانی دے، کچھ رحم کی تکر، شراب نہ پیتی کر۔ بس آخری سبق ہے، باز میرا ختم ہو گیا، بیٹا شراب نہ پیتا کر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا او جواب میں نو یاد آ گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسے نے آکھا ہے حسین ابن علی جی میں شالا لکھتی میں جوڑی جیوی بال جیونی او یزید دی بیعت کر گھن، اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالان دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوئے کیا کی بھی ہی یزید دی بیعت کرن جڑے کتے لڑے دے، ہی دی بیعت کرن جڑا باندر نچے دے، ہی دی بیعت کرن جڑا شراباں پی دے۔ میرے پیر امام حسین نے دو ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھانوں ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھانوں میرے نانے محمد نے چومیا ہے، ایک کٹوات سکدا مگر شرابی دے ہاتھ جہات نہیں لے سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ انہاں میرے ہتھانوں میرے نانے محمد نے چومیا ہے، ایک کٹوات سکدا مگر شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ
چارے بولو شرابی دے ہاتھ جہاتھ شراباں پی کے علی علی کرن والے اوے چرسن تے بھنگا پی کے حسین یا حسین کرن والے کچھ شرم تے کرنے اور تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ نے ونا گوارا نہیں کیتا تیریاں تا یاریاں بھی شرابیاں نا تیریاں تا رشتہ داریاں بھی شرابیاں نا مجمع وچ کوئی بھی بننا ایسا نوجوان بیٹھا ہوئے جڑا شراب پینا ہوئے جی میں انشاءاللہ میں سید ماں دا پتراں سید باپ دا پتراں تیرے قدمہ دے ہاتھ لا کے تیرے آگے خیرات منگنا جی میں انشاءاللہ شراب نہ پیتی کر جڑا بندہ شراب پیندے بٹ او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بھین ہے یا میری بیوی اس تو وقت کے کروے جملے میرے کلور پہ کن کھول سید دے قیمتی جملے کناج پا اوے اگر شراب پی کے مر رہے ہو تو کتے دی موت مر سے اور اگر نماز دی حالت چ مر رہے ہو تو مولا حسین دے غلام علی موت اسے دی دھی بین دی عزت دشمن نہ پڑی اس ویلے تک مر سے کہنا جب تک انہاں اپنی اکھا نال اپنی دھی بین کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دھی بین دی عزت دی حفاظت کر جی میں شاءاللہ ایک قرض ہی آج نہیں تا کل بے کے میں اور ماشاءاللہ مجمع میں کافی لوگ اس طرح نے سمجھدار لوگ جڑے ہیں اور میں کو کچھ آکھنا چاہنے اور شاہ جی وہ اتھے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھے روندے ہوئے اتھے دا بڑھے بابے بھی کام کو ٹپھائی تھی بابا جی دی چکٹی ڈاری تھی گی قبر دو لٹا تھی گی بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز آئیو ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئے ہو جیو مرد دلے کہ بلا بابا جی دی چٹی ڈاری تھی گئی قبر تو لٹا تھی گئی بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں رہو جی میں شاہدہ تیری عمر گناہ کرن دی اگر گناہ کرے نہ مر گیو مالک کو کیا منہ وان کے دکھے یہ کالی شکل وان کے دکھے اس ویلے سونا نبی ناکسی اور نادان نہیں رات روندہ رہیا کیندر پیچھے تیرے پیچھے قیام میں روندہ رہیا کیندر پیچھے تیرے پیچھے اور اس ویلے مٹھا محمد ناکسی اور نادان قیام میں روندہ رہیا رکوع میں روندہ رہیا کیندر پیچھے تیرے پیچھے سجدیاں روندہ رہیا کیندر پیچھے تیرے پیچھے اور بے وفا دیکھتا صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تائیں سارے نال کیا کیتا اور تھکے بیٹھے ہو سنو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سارے سبحان اللہ بولو جڑے تھکے بیٹھے سارے تھکے میں ترائے خطاب کر کے ہیں میں نہیں تھکیا ایک پہلے تک میں اگر خطاب کرنے میں سنگڑی تے بیٹھ گئے اللہ بابا جی دی چٹی ڈاری تھی گی قبلہ قبر تو لگتا تھی گئی ہیں بابا جی جھوٹ بولا تو پھر بھی باز نہیں بابا جی تیری عمر ہے جھوٹ بولا دی ہمیں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ آئیو وچ گناہ دے عمرہ گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری یاریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی اور لٹین دی اجڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اگڑین دی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ اوہنے لگسی جدہ آسی مودے مٹھی سبحان اللہ اللہ تو موازنہ دے حی علی الصلاة حی علی الفلاح چلے آؤ کامیابی دی طرف چلے آؤ نماز دی طرف حق تیرا ایو بردہ خود بھی نماز پڑھا اپنے بالنوے کھلاٹے میں اٹھوئے نماز پڑھو لیکن بابا جی خود کیا کرے نماز دے نزدیک نہیں ویندا قرآن دے قریب نہیں ویندا ہوٹل دے بے کے جوا کھڑ اور جی میں انشاءاللہ ہے تیری عمر ایک جوا کھڑا دی اگر جوا کھڑا مر گئے لوگ تیری اولاد نو کیا اکسن جا ہوئے جا تو کیس مونل گال کرنے نہ مرادت تیرے دا پیوے جوا کھڑا مر رہا نسل نو لکھا نہ لا اوے نسل نک نہ کٹا شاہ جی ہن آج گئے وے کوئی کامیابی اللہ وظیفہ دسوا میں دا میاں بے نیاز فرمین دے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ جدہ رب فرصت دیوی جدہ اولاد کما کے تلی تے رکھی تا مڑ توجہ رب والے پاسے کی سبحان اللہ پر عالم فاضل ہوئیوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا
تے نام رکھایا حاجی، پھڑ پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا قاضی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اج تا رب بھی نہیں کیتا راضی، اج تا رب بھی راضی نہ کر سکے۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری، مالک بلال کے سر پہ پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، میرے سونے نبی کا بلال آگے سے مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے آگے جو جواب دیا سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے، دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا، میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے ہیں، پیالہ خریدنا ہے، ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ پر میں میاں تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ پر میں آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ میرے مالک اس نکمے کو خرید لینا، اس مظلوم کو خرید لے، کال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم۔ اب جو سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے جن کا ذکر میں پہلے کر رہا تھا، وہ ایک بابا جی تھے، اللہ والے تھے، فقیر تھے، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا، بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھی، آنکھوں کا آپریشن، بابا جی تو نے سجدہ نہیں کرنا، اگر سجدہ کرو گے تو آنکھوں پہ وزن پڑے گا، کہیں آنکھیں پھر سے خراب نہ ہو، آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، بابا جی تو نے نماز نہیں پڑھنی، سجدہ نہیں کرنا۔ اب اس بابا جی نے کیا کیا، گھر گیا، گھر آیا، آتے ہی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کیا کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن گھر والے بولے پڑے، بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا، اور ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا، کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا۔ آئے یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی، بابا جی رو کر کہنے لگے، بیٹے میں کیا کروں، جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی، بیٹے جس مالک کو سجدہ بھی نہیں کر سکوں اس کا دیا رزق کھاتے ہوئے مجھے، اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھے۔ علی شیر مرتضی، حضرت سیدنا علی شیر مرتضی شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے بارے میں کچھ نیا سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت میں نے آپ کے بارے میں آج کچھ نیا سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا اور اللہ تیرے سے باتیں کرتا۔ آپ نے فرمایا میاں تو نے ٹھیک سنا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ جوانوں جو میں نے نصیحتیں تمہیں بتائی ہیں ان کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ شراب تو ہرگز نہیں پینی ہے، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تم یہ نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا۔ اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہیں ہونا۔ اور سنو اگر کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، غریب کی بیٹی پہ تہمت بھی نہیں ہونا۔ آخری بات باز ختم، قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیے گا۔ مجمع میں سے کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوں گے، کہ مجمع میں سے کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوں گے، ان کا صرف یہی کام ہے، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا۔
اب یہ جو عورتیں ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، ان کو تو کام بھی یہی، وہاں کی سنتی ہیں یہاں لگاتی ہیں، یہاں کی سنتی ہیں وہاں لگاتی ہیں، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر کے، اللہ اکبر، جب وہ لڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ چھڑانے کے لیے گھس جاتی ہیں، بعد میں کہتی ہے اے تو شکر ہے میں چھڑوا کے نہیں رہا آپس میں مار بنے گا۔ ایسا دیا کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ اے کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا دوسروں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ مزے کی بات، انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ دراصل ہمیں نا بٹن کھولنے نہیں ہے، گریبان میں جھانکنا نہیں ہے۔ کاش کہ گریبان میں جھانکنا نصیب ہو جاتا، سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت، انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے۔ آئے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلے آ، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلے آ۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلے آ تے کوئی کل۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ آدھا گھنٹہ اور قبلہ تھی بھی نہیں سکتا نا۔ قبلہ میرا 11 بجے ٹائم ہے، میں 12 بجے بندے سارے تھکے بیٹھے، میں نہیں لگا۔ اچھا کہنی تھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ۔ اچھا جوانو چلو ایک اور نصیحت بھی دے کے چلے جاؤں، ایک اور بے سبب پڑھا کے چلے جاؤں۔ جوانو اگر عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت میرے نبی کی کرنا سیکھو۔ عزت اسلام کی تھی تو نبی کی وجہ سے، عزت اسلام کی ہو رہی ہے تو نبی کی وجہ سے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک عزت اسلام کی ہوگی تو نبی کی وجہ سے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ، ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، صحابہ کی اگر اپنی ذاتی عزت ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی۔ میاں صحابہ کو عزت تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کی خدمت میں آیا۔ سیدنا عثمان غنی کو یہ شان تب ملی جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے۔ سیدنا عمر فاروق کو یہ مقام تب ملا جب وہ میرے کریم نبی کے قدموں پہ آیا۔ یہ وہی عمر ہے نا جس کو باپ نے 5 اونٹ دی، کہا بیٹے اس کو لائن پہ کھڑا کر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنا رہا۔ ایمان لانے سے پہلے آپ کی حالت کیا تھی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو باپ نے 5 اونٹ دی۔ کتنے میاں؟ کہا بیٹے ان کو لائن پہ کھڑا کر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں، پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پیچھے والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں، آگے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور درمیان والا اونٹ لائن پہ کھڑا کرتے ہیں تو پیچھے والا اونٹ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ آپ کے ابو آپ کو مارا کرتے تھے، ڈانٹا کرتے تھے کہ تو ایک مالدار عرب کا بیٹا ہے، 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتا ہے۔
پہلے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 اونٹ لائن پہ کھڑا نہیں کر سکتے تھے. جب میرے کریم نبی کی خدمت میں آئے، جب میرے کریم نبی کے قدموں پہ آئے تو شرق سے لے کر غرب تک 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہی کی. انسانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا، حیوانوں کو بھی ایک لائن پہ کھڑا کر دیا. وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ صدقہ میرے عربی لجپال کا نہیں تھا تو اور کن کا تھا؟ لٹھے برق قرآن دے تھول سارے، تیری شان جیاں نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جہڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. اور کوئی نور اکھے کوئی بشر اکھے، پہنا رات دنے ایہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا ایسا اور. جوانو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اپنی زندگی کا معمول بنا لو. کون سا؟ بس اٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، بیٹھو تو نبی نبی کرتے ہوئے، چلو تو نبی نبی کرتے ہوئے، پھرو تو نبی نبی کرتے ہوئے، مسجد میں آؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو نبی نبی کرتے ہوئے. اور ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے تو اس وقت بھی نبی نبی کے ترانے تمہاری زبان پہ جاری ہوں، تاکہ تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار سکے کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا. ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیرین کو بھی حیا آ گیا. سبحان اللہ. اللہ. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی نا. آپ کے دور مبارک میں مدینہ شریف کی سرزمین پہ ایک خوبصورت عورت رہا کرتی، بڑی ہی حسین و جمیل، حسن کی ملکہ شہزادی. جوانوں میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی بتانا. سنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. آپ کے دور میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی مدینہ کی سرزمین، بڑی ہی حسن کی ملکہ، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا. اب یہ جو اب خاموش ہو کے سنیں، سبحان اللہ بعد میں کہنا، پہلے سن تم. اب یہ جو خوبصورت عورت تھی نا قبلہ، یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی. پہلے یہ تھا مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی. اب یہ خوبصورت حسن کی ملکہ شہزادی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہی تھی. آگے ایک نوجوان آیا، اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا، اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا. ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، چوتھے دن یہ عورت بولی پڑی، او نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا اے حسن کی ملکہ، مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے. میں تیرے حسن پہ ہزاروں بار قربان، تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے، تیرا عشق میرے دل میں سما گیا ہے، لہذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا تو مجھے پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس عورت نے کہا نوجوان بات سن میری، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر میرے پاس ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر، میں تیری ہوگی. اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی تیری شرط؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں. اے حسن کی ملکہ جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت، نمازی عورت نے کہا اے نوجوان میاں، میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن، مجھے حاصل کرنے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. کتنی میاں؟ 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پڑھ، میں تیری ہو گئی. اس نے کہا یہ تو کام ہی آسان ہے. اس نے کیا فوراً وضو، سیدھا مسجد نبوی میں. اب فجر ہے تو مسجد میں، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں. کس کو پانے کے لیے؟ خوبصورت عورت کو پانے کے لیے. نمازوں کے اوپر نمازیں، سجدوں کے اوپر سجدے. ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر، ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت. کس کو پانے کے لیے مسجد میں گیا تھا؟ خوبصورت عورت کو پانے کے لیے. لیکن ادھر سے یہ نوجوان
حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا، ادھر سے یہ نوجوان عمر کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، جوانوں توجہ، 40ویں دن یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے پہ کھڑی۔ خوبصورت عورت نے کہا، نوجوان ہے میاں، تو نے میرا وعدہ پورا کیا ہے، میں وعدے پہ قائم کھڑی ہوں، میں نے شرط رکھی تھی کہ تو اگر مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور نوجوان ہے، میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے تو 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا، 40 دن قیام کرتا رہا، 40 دن رکوع کرتا رہا، 40 دن سجدے کرتا رہا۔ یہ نوجوان ہے، میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے تو نے 40 دن مسجد میں گزارے، اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، مجھے پانا ہے پا لے، مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے۔ اے اس عاشق نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، اس خوبصورت عورت کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا، اے حسن کی ملکہ، اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا۔ عمر نے اس دل کا جو تعلق ہے نا وہ کریم رب سے جوڑ دیا۔ اب مجھے حسینوں کا حسین مل گیا ہے، اب مجھے حسن کا بادشاہ مل گیا ہے، اب مجھے تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جوانوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو، رب کے عشق میں، مدینے والے کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا، ابھی سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ تو جوانوں، ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں، کیا یہ پیسے پھینکنے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اب تو سارے بول دیں، میں باتیں تو سچی کرتا ہوں لیکن لوگوں کو کڑوی بہت زیادہ لگتی ہے، میں کیا کروں؟ کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا شبیر قمر بخاری کو ملتان سے بلا کر یہاں خطاب کرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے جواب دیں گے اس کا۔ کیا ہاتھ لہرانے سے، بلند آواز سے نعرے لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں، میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پر میں نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی ہے، یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ میں واحد مولوی ہوں، پیسوں کی بارش برس رہی ہے، نیچے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ اے میرے کریم رب، ہم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی ہے، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ اور میرے کریم رب، رات کا دوسرا پہر ہے، تیری بخشش کی ساعتوں کا عروج ہے، مولا مولا کیا تیری رحمت یہ گوارا کرے گی کہ آج کوئی بھی شخص بغیر بخشے چلا جائے؟ مولا کیا تیری رحمت گوارا کرے گی کہ آج کوئی بھی شخص بغیر بخشے چلا جائے؟ مولا بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے، پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ مولا ہم بخشش کے بھوکے ہیں، تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں،
مولا ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو۔ مولا خصوصاً میں دعا کرتا ہوں بڑے مجمع میں سے کوئی بھی ایک بندہ بے اولاد بیٹھا ہو تو مولا میں جھولی پھیلا کے خیرات مانگتا ہوں، مولا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن ماؤں کی جھولی خالی ہے، جھولیاں خالی ہیں، گود خالی ہے، مولا ان ماؤں کی جھولیوں کو ہری کر دے، نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، لمبی عمر والی اولاد عطا فرما۔ مولا جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین پریشان ہیں، مولا ایسی اولاد کے دل میں والدین کی محبت رکھ دے، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، مریضوں کو تندرستی عطا فرما، مولا جس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی گئی مولا وہ مقصد پورا فرما، مولا جنہوں نے اس پاک محفل میں حصہ دیا مولا ان کو رزق وسیع عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی وبارک لی فی رزقی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وعلی آلہ۔ سارے دوست بیٹھے رہو، لگا شریف کھا کے پھر